کے بعد رحیم یار خان کی بات ہے کہ پورے ملک کا سروے کر کے اس نے کتاب لکھی ہے. اسی طرح رحیم یار خان کے کسی پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھنے والی بشرا نامی ایک طالبہ نے نہ صرف گرلز کالجوں کے ہاسٹل میں ہونے والے بے راہ روی کے ایک واقعات سے پردہ اٹھایا ہے بلکہ اپنی آپ بیتی بھی بیان کی ہے. وہ کہتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی داستان غم کہاں سے شروع کروں. قصہ مختصر یہ ہے کہ میرے شوق کے پیش نظر والد بزرگوار نے مجھے ایک میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا کر ہاسٹل بھجوا دیا. گھر سے دوری کے باعث پہلے تو اجنبی ماحول میں میرا دل نہ لگا مگر جلد ہی من موہنی صورتوں نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا. ان کے نرم و نازک ہاتھ تھامتے ہوئے میں نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ یہی ہاتھ میری بربادی کا سبب بنیں گے. امت مصطفیٰ سنو، ہو سکتا ہے تمہارے دل سے کوئی ایسا آنسو گر پڑے جو آنسو قوم کی بہتری اور بچانے کا کام دے جائے. میں ٹھہری ایک پسماندہ گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی، شہر کی آلائشوں سے بے خبر اور فیشنیبل گھرانوں کی لڑکیوں کے داؤ پیچ سے ناواقف. میں شہری لڑکیوں کے چنگل میں ایسی پھنسی کہ اپنا آپ بھی گنوا بیٹھی. میں ان لڑکیوں کی ترغیب میں آ گئی جو سیر و تفریح اور آزادانہ میل ملاپ کو زمانہ طالب علمی کا حصہ خیال کرتی ہیں. آؤ بھائی، شوق کے لیے جا رہی ہیں، اب سیر کے لیے جا رہی ہیں، تفریح کے لیے جا رہی ہیں، آج مطالعاتی دورہ ہے، مطالعاتی دورے کے لیے جا رہی ہیں. مجھے انہوں نے اپنے رنگ سے اس قدر رنگین بنا دیا کہ ہر رات عزت کی نیلامی ہونے لگی. ہر رات عزت کی نیلامی ہونے لگی. اور دلے ملا بغیرت پیر سور خنزیر جو کہتے ہیں چشتی غلط ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی اگلے دن یہ جو جلسہ ادھر ہوا یہ چنگی امر سدھو کے ساتھ، وہاں پر ایک خنزیر ملا کہنے لگا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے یہ جائز ہے، انگلش سب کچھ جائز ہے. میں نے کہا بھائی مان، اعلی حضرت کے فتاوے سے میں دکھا سکتا ہوں کہ ان کو خط لکھا گیا کراچی سے. ایک یہاں پر ایک کالج سکول ہے جس میں استانیے پڑھاتی ہیں، لڑکی ہیں، اور باہر چوکیدار ہوتا ہے. اندر جب آتی ہیں لڑکیاں تو اونچی آواز، ایسے ملوڈوں کا کام، ان کے اپنے سکول ہیں، وہ بھئی ایسا کام کر رہے ہیں، وہ کاروبار میں مصروف ہیں، وہ کیسے ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ میں کسی بے حیا ماں کا بیٹا نہیں ہوں، میں قسمیہ کہتا ہوں، میں کسی بغیرت باپ کی نسل نہیں ہوں. میری ماں کا بازو خراب ہو گیا، تھوڑے پھنسیاں نکل آئے. میں نے عرض کی اماں جی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں. میری ماں نے فرمایا بیٹے میں غیر مرد کو ہاتھ دکھانا گوارا نہیں کرتا. ایمان سے درود پڑھ کر تیل پر دم کر کر لگاتی رہی، بازو ٹھیک ہو. اب ایمان سے بتاؤ، جس کی ماں اتنا شرم و حیا غیرت رکھتی ہو ہے کہ اپنا بازو غیر کو دکھانا گوارا نہیں کرتی، اس کا بیٹا جو ہے وہ غیر عورت جب بازو نکالے گی تو کتنا آگ لگے گی اس کو بیٹا غیرت کیوں نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا شیخ بھی غیرت مند ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں، میرے بزرگ مجھے میرے رہبر رہنما فرماتے ہیں، فرمایا چشتی جب میں دیکھتا ہوں غیر عورت کو پردے سے باہر مجھے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی تک آگ لگ جاتی ہے کہ جی مسلمان کی بیٹی اس حال میں کیوں ہے. تو اس کو کہتے ہیں فقر غیور بہت غیرت مند درویشی. اور کلندر اقبال بھی کہتا ہے اگر امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالے گا اور ان کو پھر ڈوبے ہوئے کو کنارے پر لائے گا تو ایسا ہی فقیر غیور لائے گا. اقبال فرماتے ہیں اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقیر غیور. وہ دورے بغیر درویش نہیں،
ہاں جڑا آ کے جاؤ اپنی نو بھی گلی کھڑا ہوئے ہاں تے دوسرے دی آوے تے نال پٹ دے جب آوے وعدہ نا اس بغیرت درویش ککھ نہیں دینا تیرا بیڑا انہیں ڈوب چھڑنا ہی. وہ اقبال کس نے تارنا ہے؟ فرماتا ہے اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقیر غیور، اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقیر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زروسیم. سبحان اللہ. استاد العلماء حضرت علامہ مفتی فضل الرحمن صاحب چشتی توجہ سے کہیں سبحان اللہ. واہ واہ واہ. میں ان لڑکیوں کی ترغیب میں آ گئی جو سیر و تفریح اور آزادانہ میل ملاپ کو زمانہ طالب علمی کا حصہ خیال کرتی تھی. مجھے انہوں نے اس کا مطلب یہ نکلا کہ آزادانہ میل ملاپ وغیرہ لڑکیاں جو اس کو تعلیم کا حصہ خیال کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے تعلیم بغیرتی کی ہوئی تو حصہ خیال کرتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری تعلیم پوری نہیں ہوگی جب تک ہم آزاد نہ ہوں، بے حیا نہ ہوں، زنا نہ کروائیں، بدکاری نہ کروائیں، ادھر ادھر نہ گھومیں، تو ہمیں تعلیم ہماری جو ہے وہ نہ خام رکھے گی، وہ کچا رکھے گی، وہ پورا نہیں پکائے گی. ہم تعلیم میں اس وقت پوری ہو جائیں گی جب ہر طرف سے پوری ہو جائیں گی. مجھے انہوں نے اپنے رنگ سے اس کے اندر رنگین بنا دیا کہ ہر رات عزت کی نیلامی ہونے لگی. میں ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کے نام پر ارباب اقتدار سے یعنی بھیڑ بکری بھیڑیوں سے فریاد کرتی ہوں کہ وہ تعلیمی اداروں اور زنانہ اقامت گاہوں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچا لیں. اچھا میں اس بے وقوف پر بھی حیران ہوں جو خط لکھ رہی ہے. یہ خیر پہلے دن سے بے وقوف تھی تو جس نے سکول کا راستہ اختیار کیا، دانا ہوتی تو کیوں جاتی. لیکن اس بے وقوف پر حیران ہوں کہ فریاد کس کے آگے ہو رہی ہے؟ جو یہ کام کروانے کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں. یعنی بھیڑ بکری فریاد کر رہی ہے بھیڑیے کے آگے، ہمیں بچاؤ، ہمیں گدڑ لے گئے ہیں، ہمیں گدڑ خراب کر رہے ہیں. یہ فریاد ہو رہی. اچھا یہ ایک حوالہ آپ کو سنایا ہے صفحہ نمبر 140 اور 141 سے. ٹھیک ہے دوستو، واقعی اس حوالے سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ زناکاری کے کیا ہے اڈے ہیں، اور زناکاری کے اڈے پر تعلیم ہوتی ہے یا لعنت ہوتی ہے؟ نہیں نہیں بھائی نہیں، تعلیم ہوتی ہے. جی جی. اب تعلیم اس کو کیوں کہیں گے کہ جنہوں نے دی ہے وہ یورپ والے ایسے کاموں کو ترقی اور شعور اور تہذیب سمجھتے ہیں. ہاں تو جب ہمارے استاد اتنے بڑے بغیرت ہوں شاگرد کا کیا عالم ہو ہے؟ شاگرد کیوں کر بھائی غیرت والا. جب استاد ماں کے ساتھ سویا ہوا اٹھ رہا ہو، ماں سے فارغ ہو کر آ رہا ہو، تو شاگرد کیا کرے گا؟ شاگرد غیر کی عورت کی عزت، غیر عورت کی عزت کا کیا خیال رکھے گا؟ یہود و نصارہ تو یہ کام کرنے والی قوم ہے یورپ کی. یورپیوں کا تو یہ حال ہے دوستو. ماں کے ساتھ سونے والا اس کا شاگرد کبھی غیر کی عزت نہیں چھوڑے گا، اور اس سے غیر کی عزت محفوظ ہو کرنے کا یہ ظن رکھنا، یہ امید رکھنا، یہ کسی بدترین بے وقوف کا کام ہے. ارے استاد ہو پیر مہر علی شاہ جیسا،
پھر شاگرد ہوتا ہے میرے مرشد سید امام شاہ جیسا، جن کی بہن محترمہ سیدہ پاک بیمار ہو گئی ہیں، بستر مرگ پر ہیں، رشتہ داروں نے عرض کی حضور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، آپ نے فرمایا مرتی مر جائے، یہ سید ذاتی غیر کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ بات کی اور اپنا ہاتھ مبارک اپنے بہن کے جسم مبارک کے اوپر سے کر کے چلایا، پھیرا، ہاں بس جو ہی ہاتھ مبارک چلتا گیا ساتھ ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خدا کے بندے اور حوالہ سنیے، ٹیوشن سینٹروں میں زناکاری، کون سا سینٹر؟ ہاں، جو ماں باپ سوچتے ہیں یار ہمارا جو ہے نا ادھر پورا مقصد پورا نہیں ہو رہا، بھائی جتنا ہم معیار چاہتے ہیں وہ معیار ادھر سرکاری سکولوں میں اور ادھر سکولوں میں نہیں ہے، علیحدہ سپیشل لگایا جائے، وہ لگے گا تو بات بنے گی، وہ پھر لگتا ہے، اور اب سنیے وہ کیسے لگتا ہے۔ 179 صفحہ، کتنا؟ بولیے بولیے، لی جناب 179 صفحہ ہے ٹیوشن سینٹر۔ آج کل ٹیوشن کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ طلباء و طالبات کی اکثریت ٹیوشن پڑھ رہی ہے، ٹیوشن